من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین۔ الحمدللہ، سورہ مزمل کی خوبصورت تلاوت کے بعد انشاءاللہ ہم اس آیت کریمہ کی شان مبارک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا المزمل، اے جھرمٹ مارنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام فرماؤ سوا کچھ رات کے، نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا پھر اس سے کچھ کم کرو۔ در حقیقت سورہ مزمل ایک ایسی آیت شریفہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے حکم صادر فرمائے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم بندوں کو۔ سورہ مزمل مکیہ ہے، اس میں 2 رکوع، 20 آیتیں، 285 کلمے، 838 حروف ہے۔ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے چہرہ مبارک پر جو کپڑا اوڑھا ہوا ہے اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، کہا گیا ہے کہ ابتدائے زمانے وحی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف سے اپنے کپڑوں میں لپٹ جاتے تھے۔ ایسی حالت میں آپ کو حضرت جبرائیل نے فرمایا یا ایھا المزمل۔ یہ ایک مفسرین کا قول ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر شریف میں لپٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ اسی حالت میں آپ کو ندا کی گئی یا ایھا المزمل۔ اب اس کے پیچھے ایک حدیث ہے جو کہ روایت کے حساب سے سورہ مزمل میں بالکل درست ثابت ہوئی ہے کہ جب حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ سرہانے ہوا کرتے تھے اور آپ ایک چادر میں ہوتے تھے، حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ازواج مطہرات میں سے ایک واحد وہ زوجہ ہیں کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ہوتے تھے اس وقت بھی وہی اللہ رب العالمین نازل فرما دیا کرتے تھے۔ تو گویا یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، اور یہاں پر میں نے اس بات کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ اگر چادر شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو اس حالت میں کیسے ندا آ سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے انہیں مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا المزمل، یعنی کہ اے چادر میں لپٹنے والے۔ اور یہ ندا بتائی گئی کہ محبوب کی ہر ادا پیاری ہے، یعنی کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چادر میں بھی لپٹے ہوئے تھے تو میرے اللہ رب العالمین نے نہایت محبت کے ساتھ، نہایت پیار کے ساتھ اپنے محبوب کو کچھ اس طرح سے پکارا کہ وہ اٹھ بھی جائیں، بات سمجھ بھی جائیں، اور یہ کہ آگے کی باتوں کی طرف اشارہ بھی ہو جائے۔ فرمایا گیا کہ آپ رات میں قیام فرمایا کریں سوائے کچھ رات کے، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو۔ اب یہاں پر یہ اشارہ ہے تہجد کی طرف کا، اور مفسرین کی کچھ اور رائے گرامی بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑا حصہ آرام کے لیے باقی ہونا چاہیے، شب عبادت میں گزارنا، اور اب وہ باقی گنتی اس کی تفصیل آگے ارشاد فرمائی گئی، یعنی کہ آپ تھوڑا سا جو وقت ہوتا ہے وہ آرام کے لیے بھی نکالا کریں۔ مراد یہ ہے کہ آپ کو اختیار دیا گیا کہ خواہ آپ اگر چاہیں تو آدھی رات تک قیام کریں یا آدھی رات تک آپ آرام کریں، یا اس کا اگر میں اپوزٹ کر لوں تو آپ آدھی رات تک قیام کریں یا آدھی رات تک آرام کریں، یا پھر نصف شب یا اس سے زیادہ۔ اگر آپ نصف شب سے بھی تھوڑا زیادہ آرام فرمانا چاہیں تو آپ فرمائیے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آپ تہجد میں اللہ کے پاس تشریف لے آئیے۔ ابتدائی اسلام میں واجب و بقول فرض تھی، یعنی کہ آج بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ تہجد کی جو اذان ہے وہ مسجد نبوی میں دی جاتی ہے،
تو ابتدائے اسلام میں تہجد کی نماز کو فرض کی طرح سے ادا کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب شب کو قیام فرماتے اور لوگ نہ جانتے تھے کہ تہائی رات یا آدھی رات یا دو تہائی رات یا کب ہوئی، تو وہ تمام شب قیام میں رہتے تھے اور صبح تک نمازیں پڑھتے تھے، اس اندیشے سے کہ قیام قدیر واجب سے کہیں کم نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ان حضرات کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ پھر یہ حکم 1 سال کے بعد منسوخ ہو گیا تھا، اور اس کا جو اللہ رب العالمین نے قرار فرمایا وہ کچھ اس طرح سے کہ فَقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، یعنی کہ کم رات اور کچھ اس سے زیادہ، یعنی کہ نصف تہائی میں آرام کرنے کا حکم ہوا تھا۔ اس سورہ سے اتنی ساری حدیثیں مرغوب ہیں کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے شیئر کروں۔ اگر ہم ہو سکتا ہے کہ ہم اس رکوع کی آج مکمل تفسیر کو نہ سمجھ پائیں، لیکن چونکہ سورہ مزمل اپنے اندر بہت گہرائی رکھتی ہے تو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں بھی پیش آیا تھا جب اصحابہ کرام پوری رات اللہ رب العالمین کی عبادت فرمایا کرتے تھے، تو ایک صاحبہ کی بیوی جو صحابیہ تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائی تھی، اور انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی اور فرمایا کہ میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرض کرو۔ فرمانے لگیں کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرا شوہر بہت نیک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر ساری رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اتنے نیک ہیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی سے فرمایا کہ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ میں اپنے الفاظ میں آپ کو حدیث کی ترجمانی پیش کر رہی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ وہ پوری رات قیام کرتا ہے۔ پھر ان صحابیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی نظروں کو جھکایا، اپنے چہرے پر شرم سے کپڑا رکھا اور فرمانے لگی کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اس قدر نیک ہیں کہ بس صرف پوری رات عبادت کرتے ہیں اور میں ان کا انتظار کرتی ہوں۔ اس بات کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھانپا، سمجھا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کچھ فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابیہ سے فرمایا کہ آپ میرے پاس کل آئیے گا۔ اور جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شب حضرت ماں عائشہ کے ساتھ تھے اور آپ آرام فرما رہے تھے، تو اس وقت یہ جو بیان تھا، یعنی کہ یہ جو نزول تھا اس وحی کا ہوا۔ یہ جو بات میں نے آپ سے کی ہے، اس میں کئی مفسرین کی جو رائے ہے وہ نامے ہے، تو میں یہاں پر آپ سے کہوں گی کہ اختلاف رائے آپ کا حق ہے، آپ میری بات سے ڈس ایگری ہو سکتی ہیں، لیکن جب میں نے تمام تر احادیث کو ملا کر اسے سمجھنے کی کوشش کی، تو مجھے یہ بات یہاں سورہ مزمل پہ آ کر میری عقل نے مجھے سمجھائی کہ یقیناً یہ تمام شواہد ہیں ان تمام باتوں کے، کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار فرمایا مرد کو کہ وہ شب رات یا چاہے تو شب سے زیادہ قیام فرمائے، یعنی کہ وہ اپنے ازواج زندگی کو وقت دیں، اور اس کے ساتھ سائنس کی ایک اور ریسرچ کو بھی، جو کہ سائنس کہتی ہے کہ ہر 40 یعنی کہ 30 دن کے بعد عورت کو ایک مرد کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا حق مکمل طور پر ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ معاملہ نہ کیا جائے تو معاشرے میں بے حیائی پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری لانگ ریسرچز ہیں کہ یہ تمام چیزیں 30 دن میں یا 40 دن میں کیوں ضروری ہیں، ہم اس بحث میں نہیں جاتے ہیں۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ تمام اشخاص یا وہ تمام عورتیں جو اپنی راتوں کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر کے اگر اپنی ازواج زندگی میں اپنے شوہروں کو ان کے حقوق سے محروم کرتی ہیں، تو وہ صرف اپنے لیے نہ بلکہ ان کے لیے بھی غلط کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کے اوپر اپنے اوپر بھی سائیکولوجیکل بہت سارے ایفیکٹس آتے ہیں۔ اور اللہ رحمان نے ہمیں سورہ مزمل میں اس بات کی تعلیم دی، ہمارے مسلمان مردوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ وہ رات کا حصہ اپنی عورتوں کے ساتھ یا اپنی نیند کے ساتھ گزارا کرے۔ The second reason of this کہ اللہ رحمان نے جس نے ہماری تخلیق کی ہے وہ بھی جانتا ہے
کہ سونا ہماری زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اشرف المخلوقات میں سے، وہ اشرف الاعلیٰ خلق عظیم میں سے تھے کہ جن کے لیے خود میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ تم میری نقل نہ کرو، اگر میں نہیں کھاتا تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم مت کھاؤ، میں اس لیے نہیں کھاتا کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، لیکن تلقین فرمائی صحابہ کرام کو کہ آپ ایسا کیجئے۔ لیکن اس سورہ میں میرے اللہ نے اس لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین فرمائی تاکہ آنے والے امت مسلمہ اس بات کو سمجھیں کہ سونا یہ ہمارے انسانی جسم کے لیے ایک ضروری جز ہے۔ جو انسان زیادہ نہیں سوتا ہے، زیادہ سے مراد جو اس کی ایک نیند کی مقدار ہے، اگر وہ اس نیند کی مقدار کو پورا نہیں کرتا ہے تو وہ کئی ڈپریشن ڈس آرڈر کا شکار ہو سکتا ہے۔ انسان کی تخلیق کو رحمان نے نیند کے حصے کے ساتھ بنایا ہے۔ اگر کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے پراپر، یا وہ نہیں سوتا ہے، تو وہ اس بات کو سمجھ جائے کہ وہ قرآن کے برعکس جا رہا ہے۔ لہٰذا اے میرے مومن بندوں اللہ کے، اور اے میری مومن بندیوں اللہ کی، اپنی نیند کا ایک حصہ مکمل کرو اور سمجھو تو اس میں تمہارے رب نے تمہارے لیے عافیت رکھی ہے۔ اب میں اس آیت کے نیکسٹ پیراگراف کی طرف جاتی ہوں، نیکسٹ آیت کی طرف جاتی ہوں۔ اللہ رب الرحمن نے جو فرمایا کہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس پر کچھ بڑھاؤ، جیسا جی چاہے ویسا کرو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیجئے، لیکن یہ کہ آپ ضرور آرام فرمائیے۔ اب وَرَاتِلَ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ در حقیقت جو شب نصف شب آپ کو قیام کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے، یا اگر زیادہ نصف حصہ تھوڑا آرام کرنا ہے اور پھر اٹھنا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تہجد کی نماز اللہ رب الرحمن نے بہت بڑا تحفہ دیا ہے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو، اور ساتھ میں میرے اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر بہترین طریقے سے کسی آرڈر کو پورا کرنا چاہتے ہو تو اللہ خود تم سے فرماتا ہے کہ پھر تم قرآن پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، تھوڑا تھوڑا پڑھو، مگر جیسے بھی پڑھو اچھا پڑھو۔ اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ بہت پیاری ریزن ہے۔ قرآن ایسا ہے کہ جیسا اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے، تو جب ہم نصف حصے میں رات کے قرآن پڑھتے ہیں تو تہجد کے حصے میں ہمارا رحمان رب تیسرے عرش پر ہوتا ہے، اور جب تیسرے عرش پر ہوتا ہے اور ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ براہ راست ہمارے قرآن کے پڑھنے کو سنتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب کوئی انسان خاص ہوتا ہے یا وہ خاص بننا چاہتا ہے تو خاص بننے کے لیے اسے کچھ خاص مقام عطا کر دیے جاتے ہیں، اور اس مقام میں خاص اہمیت کی بات گفتگو بھی ہے۔ تو رات کا یہ حصہ جس میں انسان قرآن مجید پڑھتا ہے، آپ سن کر حیران ہوں گی کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت کی طرف آپ کو لے کے جا رہی ہوں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ تو پوری کائنات میں نہیں سما سکتا، تجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، تو پھر آخر کون ہوگا جو تجھے دیکھے؟ میرے اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے کوئی دیکھے گا تو وہ میرے محبوب کی امت میں سے کچھ لوگ ہوں گے، اور اگر میں کسی کے دل میں سما سکتا ہوں تو میں مومن بندے کے دل میں سما سکتا ہوں۔ یہ ہے وہ واحد وقت جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَاتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو تاکہ میں تمہیں سنوں اور تم مجھے سنو۔ یہ گفتگو کا، یہ محبت کا وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے بہت قریب ہوتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ان تسانل کی علیہ کا قولاً ثقیلا، اور یہ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ان قریب ہم آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ ان ناشیات اللیلہ، بے شک رات کا اٹھنا، ہی اشد، وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے، بتاؤ، اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے، وہ اقوام قیلا، یعنی کہ بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ یہ وہ بات چیت کا وقت ہے کہ جو اب، حالانکہ اس کی تشریح نکلنی چاہیے کچھ اور، اختلاف رائے آپ کا حق ہے، لیکن میں نے جو اس سورہ مزمل کے قصیدے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، میری فیورٹ سورہ ہے سورہ مزمل، مجھے پیار ہے سورہ مزمل سے، میں عشق کرتی ہوں سورہ مزمل سے، اللہ رب الرحمن کی اس آیت سے۔ سورہ رحمان بہت پیاری سورہ ہے، خوبصورت ہے، جمیل ہے،
بہت جلیل القدر سورہ، مگر مجھے سورہ مزمل سے عشق ہے، اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا ہے اس کے اندر کچھ میرا قصیدہ سنیے، پھر ہم اس قصیدے کی طرف بڑھیں گے جو صحیح قصیدہ ہونا چاہیے۔ اس میں ایک قصیدہ یہ بھی ہے میری اپنی لاجکس کے حساب سے کہ اللہ رحمان نے یہ فرمایا کہ جب قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو گے تو میرے خاص بندے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ میں نے خاص بندوں کے لیے خاص چیز اس لیے رکھی ہے کہ جو عام بندے ہوں گے نا پروردگار عالم کے، ان کے لیے تو رات کو اٹھنا بہت مشکل ہوگا، بہت دشوار ہوگا، یہ ان پر بڑی بھاری بات ہوگی کہ وہ اٹھیں، اپنے محبوب سے باتیں کریں، اپنے اللہ سے باتیں کریں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان قریب جو میرا مومن بندہ ہوگا، جب وہ اس سورہ کو پڑھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ رحمان اس سے خود ملنے کا دنیا میں طلبگار ہے، وہ رحمان جس سے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں کسی کے دل میں آؤں گا تو وہ میرے نبی کا امتی ہوگا، وہ میرا مومن بندہ ہوگا، اگر مجھے کوئی دیکھے گا تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ کہ مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی دیکھیں گے۔ تو اللہ رحمان فرماتا ہے کہ یہ دیکھنا، یہ راز و نیاز کی بات کرنا، یہ ہر کسی انسان کے بس کی بات نہیں، حالانکہ میں نے سب کو انسان پیدا فرمایا ہے، لیکن جسے میں پسند کرتا ہوں میں اس سے بات کرتا ہوں، تو جسے میں پسند کروں گا میں اسے آدھی شب کے قیام کے بعد اپنی طرف لے آؤں گا، ان کے بستر ان کے جسم سے جدا ہو جائیں گے، اور پھر وہ مکمل پروردگار الہی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور پھر اس شب میں، ان راتوں میں اپنے بندوں سے گفتگو کروں گا، میرے بندے مجھے سنیں گے، میرے بندے مجھے دیکھیں گے، میرے بندے حیران ہوں گے کہ میں نے انہیں وہ تجلی عطا فرمائی جس کا وعدہ پیغمبر موسیٰ سے کیا تھا، اور میں ان کو وہ تجلی دوں گا جو آج سے پہلے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی قوم کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ تو یہ وہ خاص بات ہے جس کا قصیدہ میں نے اپنی نظروں سے کھینچا ہے۔ آئیے اب ہم اس کی تفسیر میں جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اللہ اکبر، نعرہ اللہ رسالت، یا رسول اللہ اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رحمان فرماتے ہیں کہ یہ نہایت جلیل اور عظمت جس کی مراد اللہ رب العالمین نے بہت آرام سے سمجھا دی اپنے بندوں کو کہ قرآن مجید پڑھو، اور معنی یہ بھی ہے کہ ہم پر اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید نازل فرمایا ہے اس میں کچھ تکلیفوں کا برداشت کرنا، یہ تکلیفوں کا برداشت کرنا میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے وہی نازل فرمایا، قرآن مجید نازل فرمایا۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر میں پہاڑ پر اس کو نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب میں جب آپ پر قرآن پاک کی وحی کو نازل فرما رہا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ آپ بھی تھوڑی تکلیف میں آ رہے ہیں، اس وقت یہ آپ کے آرام کا وقت تھا، اور رحمان نے آپ کو اٹھایا ہے، آپ کو پیار سے اٹھایا، یہ کہہ کر کے چادر میں سونے والے، چادر میں آرام فرمانے والے، چادر کو اوڑھنے والے، تو تھوڑی سی تکلیف ہے جو کہ آپ کو شاق گزرے، آپ کو اٹھنا ہے اور اللہ کی اس وحی کو سننا ہے، اور ٹھیک ویسے ہی جیسے آج اس وقت اٹھنا آپ کو یقیناً میرے اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بھاری تھی ہی نہیں، لیکن وحی کا نزول بہت وزن رکھتا تھا۔ تو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی میرے آقا کا جسم مبارک پسینے سے شرابور ہو جایا کرتا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ قرآن مجید رات کو اٹھ کر پڑھنا مومن پر بھی کہیں نہ کہیں شاق کا باعث بنے گا، کہیں نہ کہیں ان کو تکلیف آئے گی۔ اور آج دیکھ لیجیے آپ، اگر آپ کو میری اس بات پہ تھوڑا سا شک ہے تو آپ دیکھ لیجیے نماز تہجد پڑھنے کے بعد اگر ہم کوئی تسبیح میں بھی مصروف ہوتے ہیں تو نیچرلی ہماری آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، نیچرلی ہمیں ایک یون جس کو جمائی کہتے ہیں وہ آنا شروع ہو جاتا ہے، نیچرلی ہمارا ذہن بھاری بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ٹھیک ویسے ہی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے کچھ الفاظ دھندلانا آنکھوں کے آگے شروع ہوتے ہیں۔ جنہوں نے یہ پریکٹس کی ہوگی وہ ضرور انہوں نے یہ ایکسپیرینس فیس کیا ہوگا، آنکھیں دھندلانے لگتی ہیں، تھوڑا سا جسم پر بھاری پن آنے لگتا ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد جسم پھر ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ The reason is what behind of this
اللہ رحمان سبحانہ و تعالی جب ہمارے کلام الہی کو ہمارا رحمان سنتا ہے تو اس وقت شیطان ہمارے قریب آ رہا ہوتا ہے اور ہمیں اس بات کا احساس دلا رہا ہوتا ہے کہ ہماری نیند کا کچھ حصہ باقی ہے، لیکن جیسے اللہ ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو ہمارا جسم بھاری سے ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں قرآن کے الفاظ صاف صاف دکھائی دینے لگتے ہیں، بلکہ کچھ کی کیفیات تو ایسی ہو جاتی ہے کہ خواہ مخواہ تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے رونا آ جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے رونا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ رحمان اب ہم سے گفتگو کے لیے تیار ہے، اور ہم اپنے گناہوں پر نادم شرمندہ اپنی گردنوں کو جھکا کر اپنے اللہ کے حضور ہماری روح پیش ہونے کو تیار ہو جاتی ہے۔ آئیے اب اس کے بعد پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ نسبت ان نمازوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وقت سکون اور اطمینان کا ہوتا ہے، یہ شب بھر کی تھکن، یہ جو دن بھر کی تھکن ہوتی ہے شب کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں انسان سکون سے اپنے جسم کو انرجائز کر رہا ہوتا ہے، انرجیٹک کر رہا ہوتا ہے، اور اس انرجی کا کچھ حصہ جب ہم اللہ کی یاد میں صرف کر دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ سنو، حقیقت میں تو وہی میرے کامل مومن ہیں جنہیں نیند کے لیے بھی میں کہتا ہوں تو سوتے ہیں، اور جب میں کہتا ہوں تو اٹھ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رحمان فرماتا ہے یاد کیجئے میری اس حدیث کو جو میں نے، میری نہیں، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی اس حدیث کو جو میں نے آپ سے بارہا فرمائی کہ اگر کوئی شخص رات کو وضو کر کے سوتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو مومن کی نیند کا وہ حصہ جو حکم الہی کے لیے ہوتا ہے کہ اتنا حصہ سو، بندہ جب اتنا حصہ سوتا ہے تو وہ سو نہیں رہا ہوتا، بلکہ وہ اس وقت بھی اللہ کی عبادت ہی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت ہی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے فرمایا سورہ مزمل میں مجھے سونا ہے، اور مجھے سونا اس لیے ہے کہ جب میرے رحمان کا حکم ہے تو مجھے واپس اس کی یاد میں اٹھنا ہے۔ تو یہی وجہ ہوگی کہ قیامت کے روز جو کاؤنٹ کیا جائے گا، آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، ہم نے مفسرین سے سنا، اور قیامت کے روز بھی ہوگا کہ ان کا لقب اس طرح سے اٹھایا جائے گا کہ وہ کہا جائے گا کہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، 24 گھنٹے۔ انسان حیران ہوگا اس وقت، 24 گھنٹے انسان کیسے عبادت کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے وہ سوئے گا، کھائے گا، پیے گا، آرام کرے گا۔ سنیے میری بہنوں، اللہ رحمان فرماتا ہے کہ انسان اگر اپنی زوجگی کے رشتے کو اللہ کی رضا کے لیے ہموار فرماتا ہے تو وہ حصہ بھی اس کی عبادت ہی میں شامل ہے، اور اس کے بعد جب وہ سوتا ہے تو وہ سونا بھی اللہ کے مومن بندوں کا عبادت میں ہی شامل ہے، لہٰذا ان کا سونا ان کی زندگی میں عبادت کے طور پر فرشتے لکھتے ہیں، اور یوں جب لوح محفوظ پر اعمال نامے پہنچتے ہیں تو 24 گھنٹے اللہ کی اطاعت اور عبادت ہی میں لکھے جاتے ہیں اس بندوں کے۔ وہ 24 گھنٹے جو وہ سوتے ہیں وہ بھی عبادت ہی میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں وہاں سے لے کر زندگی کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں، اللہ رحمان کی طرف سے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آج کا اپنا اس بیان کو یہاں پر ختم کروں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ کل میں آپ کو اور سورہ مزمل کے عشق کی گہرائی کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ اس غوطہ خور، یہ جو غوطے والی، یہ جو عشق کی لہروں والی سورہ مزمل ہے، اس میں ہم کل تھوڑا اور ڈوبیں، کل تھوڑا اور بھیگیں، اس عشق کو اپنے اندر اور اتاریں، اور اس عشق کے پانی کے چند قطروں کو اپنے اندر لے کر اللہ کی عبادت سے لطف اندوز ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ رحمان ہم سب کی اس چھوٹی سی کاوش کو، جس وقت میں نے کی بولنے پر اور آپ نے کی سننے پر، اللہ رحمان اس کاوش کو روز آخرت حضرت داؤد اور کل انبیاء کے صدقے میں، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوجے ہوئے پاؤں مبارک کے صدقے میں، اور ماں عائشہ کی تبسم کے صدقے میں، اللہ رحمان ہم سب کو روز آخرت بخش دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔